السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ محرم کی نیاز بنانا کیسا ہے؟ پوری پوری رات جاگ کر حلیم نام کہہ کر ایک جو ہے وہ ڈش تیار کی جاتی ہے، دیگوں میں پکائی جاتی ہے، جسے لوگ حلیم کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ پکانا، یہ بنانا درست ہے؟ کیا یہ اس کی نیاز دلانا، یہ کیا حکم ہے شریعت میں اس کا؟ تو اس حوالے سے یہ آج کی ویڈیو ہے، اسے مکمل بات کیجیے گا۔ تو دیکھیے، 10 محرم الحرام کو یا کسی بھی تاریخ کو نیاز بنانا اور اماموں کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی یا بزرگان دین کی نیاز دلانا یہ بالکل جائز ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جسے حلیم لوگ کہتے ہیں، حالانکہ علماء نے اس کو حلیم کہنے سے منع فرمایا، کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے، تو حلیم نہ کہا جائے بلکہ اس کو دلیم کہا جائے۔ تو دلیم کہیں یا کھچڑا کہیں، کچھ اور کہیں، حلیم کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ بہرحال تو یہ مخصوص ڈش بنانا یہ ضروری نہیں ہے، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، نیاز کے لیے کچھ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بعض لوگ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو اسے کھانا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ محرم کی نیاز ہو یا کسی بھی چیز کی نیاز ہو، وہ لوگ ناجائز کہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ حرام ہوتا ہے۔ یعنی کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر نہیں کہا بلکہ کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ آپ اگر تفسیر جلالین اٹھائیں اور یہ آیت وہاں ڈھونڈیں وَمَا أُهِلَّ بِلِغَيْرِ اللَّهِ، تو وہاں پہ جو تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے تو وہ یہی کی ہے کہ ذبح کے وقت، یہ آیت جو اس کا جو محل ہے وہ ذبح کے وقت کا ہے، کہ ذبح کے وقت اگر کسی نے نام نہ لیا تو وہ جانور حرام ہوگا، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ جب جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا کہ بت کے نام پہ اگر جانور ذبح ہوگا تو یہ حرام ہوگا، یہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ کا نام لے کے کسی نے جانور ذبح کیا اور اس جانور کی نیاز کسی بزرگان دین کے نام پر، اہل بیت اطہار میں سے کسی شخصیت کے نام پر یا صحابہ کے نام پر وہ نیاز کرتا ہے تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اب اس معاملے میں کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ عموماً محرم میں جب یہ نیاز بنائی جا رہی ہوتی ہے تو گلی کے اندر جو ہے کھڈا مارا جاتا ہے جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، روڈ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ ساری رات جو ہے وہ ڈیگ بجایا جاتا ہے، میوزک چلا کے، گانے چلا کے، کچھ قوالیاں چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور بلند آواز سے ایک شور و غل کا ماحول ہوتا ہے۔ گلی کے سارے فارغ لوگ اور جو ہے وہ چھچورے قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس موقع پر، اور وہ جو ہے وہ ہلڑ بازی چل رہی ہوتی ہے اور نام جو ہے وہ نیاز کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے، ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ پہلے تو یہ گانے چلانا یہ حرام ہے، اور قوالی اگر میوزک کے ساتھ ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس علماء نے منع کیا کہ میوزک کے ساتھ قوالی نہ سنی جائے، تو یہ بھی اگر چلائیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نعتیں چلائیں اگر چلانی ہیں، اور اتنی زیادہ آواز کہ دوسروں کو تکلیف ہو، پڑوسیوں کو تکلیف ہو، کسی کی نیند میں خلل واقع ہو، کوئی مریض پریشان ہو، کسی کے بچے اٹھ جائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے سننا ہے تو اتنی کم آواز رکھیے کہ محلے والوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے۔ تو شرعی حوالے سے جب یہ ساری قیودات ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں گے، کسی ایسی وسیع جگہ پر آپ یہ نیاز کا اہتمام کریں پکانے کا کہ جہاں پر لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور شور و غل کا بھی ماحول نہ ہو، اور بدتمیزی والی باتیں بھی اس مجلس میں نہ کی جائیں، بے حیائی کی باتیں بھی نہ ہو، اور ایک مہذب انداز میں پکایا جائے تو یہ جائز ہے، اچھا عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہی بات کھانے کی، کیسے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو بالکل کھانا جائز ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر علماء نے یہ ضرور فرمایا کہ صحیح العقیدہ اگر سنی یہ نیاز کر رہا ہے تو اس کو کھانا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر بد عقیدہ گستاخ صحابہ ہو اور ایسا شخص ہو جو حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہو اور وہ اس طرح کی نیاز کرے اور وہ آپ کو کھانے کی دعوت دے، تو اس سے بچا جائے۔ علماء نے اس سے منع فرمایا کہ بد مذہبوں کے ہاں کھانا نہیں کھا سکتے، ان کا کھانا، ان کے ساتھ کھانا یہ جائز نہیں ہے، تو اس سے ضرور بچا جائے۔
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.